السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، آپ لوگوں نے موقع دیا، چار باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، اور میں شکر گزار ہوں ماسٹر صاحب کا، جو ہیڈ ماسٹر ہیں اس سکول کے، کہ انہوں نے ایک غزل کے جو ہے چند شعر کہے، میرے بڑے پسندیدہ شعر ہیں، اور شکر گزار اس لیے ہوں کہ مجھے موضوع مل گیا، ورنہ ہمیں یہاں آنے کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ بتایا گیا۔ صبح 9 بجے مجھے جو ہے پتہ چلا ہے کہ مجھے تراگنج بھی جانا ہے، تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسٹمپور سچویشن، کہ ٹوٹلی میں بولنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس، تو انہوں نے چند شعر کہے تو میرے ذہن میں کچھ باتیں آ گئی، تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ وہ شعر آپ لوگ بھی سنیں۔ یا عالم یہ بت خانہ یہ چشمہ گوش، جہاں زندگی ہے فقط خوردنوش، تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں، بڑے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زباں و مکاں توڑ کر، ہر ایک منتظر تیری یلگار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا۔ جب اس معاشرے کی بنیاد ڈالی گئی، شروعات کی گئی، تو سب سے پہلی جو وحی ہم پہ نازل ہوتی ہے وہ لفظ اقرا سے شروع ہوئی، یعنی کہ پڑھو۔ اللہ نے پہلی بات عبادت کی نہیں کہی، پہلی بات زکوٰۃ دینے کی نہیں کہی، روزہ رکھنے کی نہیں کہی، بلکہ پہلی چیز جو انسان کو کہا گیا ہے وہ آپ پڑھو، اور پڑھنے کا بھی ایک الگ انداز، کس طریقے سے پڑھنا ہے، زبانی نہیں، بلکہ وہیں تھوڑی سی دور الذی علم بالقلم، قلم کے ساتھ اس نے انسان کو لکھنا سکھایا۔ ان آیات کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ نے انسان کو اس طریقے سے پڑھایا جس طریقے سے ایک استاد بچے کو پڑھاتا ہے، بلکہ ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسے تخلیق کیا، ایسے پیدا کیا کہ اس کے اندر یہ چیزوں کی صلاحیت رکھ دی، اس کے اندر ان چیزوں کی صلاحیت رکھ دی، جسے قرآن کریم ایک اور جگہ پہ کہتا ہے وَاللَّهُ يَخْرُجُكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، کہ ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے ایسے نکالا، لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی چیز کی علم نہیں تھی، کوئی چیز نہیں جانتے تھے آپ، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور میں نے تمہیں کان دیے سننے کے لیے، یہ پہلی محبت، وَالْأَبْصَارَ، اور میں نے تمہیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، وَالْإِفْئَدَةَ، اور میں نے تمہیں سب سے بہترین چیز عقل دی، اور لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس سب کا مقصد کیا تھا کہ آپ شکر گزار ہو جائیں۔ انسان کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے، چار چیزوں میں سے ایک انسان ہے
کہ جس کو اللہ نے خود تخلیق کیا ہے اور یہ چیز قرآن میں انہوں نے بتائی، اور جس چیز کو انہوں نے خود تخلیق کیا اس کے ساتھ وہ بڑی محبت بھی کرتے، بڑی ہمدردی ہے، اور اس چیز کو تباہ نہیں ہونا دیتے۔ تو اب اس انسان کو جب یہ کوئی چیز جانتا نہیں تھا، اس کی رہبری بھی کری، کہیں پہ بولا کہ میں نے تمہیں قلم سے سکھایا، کہیں پہ بولا کہ میں نے تجھے کان بخشے، کہیں بولا میں نے تجھے آنکھیں بخشی۔ غرض یہ کہ انسان خدا کو پہچانے، اپنے اس ذات کو پہچانے جس نے اس کو بنایا ہے، اور اس چیز کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے۔ تبھی اسلام کا آغاز سب سے پہلی آیت جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے۔ اور جس چیز کو آپ ان بچوں سے، اپنے ان استادوں سے، اور تقریباً ہر مسجد مدارس میں سنتے آ رہے ہیں کہ علم پڑھو، علم پڑھو، علم پڑھو۔ اور علم پڑھنے کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو آیات ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس کے الگ بھی کچھ آیات ہیں۔ ایک وہ جو کتابی شکل میں آیات ہے، دوسرا کہ جو لفظی طور پہ جن چیزوں کو ہم آیات بولتے ہیں انہیں ہم نشانیوں کے طور پہ بولتے ہیں، کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے یہ آیات ہے، یہ نشانیاں ہیں۔ اور ہمیں اس چیز کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ غور کرنا ہے، جسے قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ آپ کو تدبر کرنا ہے اس چیز کے اوپر۔ جو چیز اس کے اندر دیا ہوا ہے، قرآن کریم کے اندر آیات ہے، اس نے دنیا کے اندر ہمیں غور کرنے کو کہا ہے، جسے سائنس کہتے ہیں، سائنسی تحقیق۔ میں دیکھ رہا تھا ایک دن کہ انگریزی کا جو لفظ سائنس ہے، اس کا جب ہم کسی ڈکشنری میں ڈالیں تو اس کی ڈیفینیشن ہمارے پاس نکل کے آتی ہے، نالج اور اسٹڈی آف نیچرل ورلڈ آن دا بیسس آف فیکٹ اور آن دا بیسس آف ایکسپیریمنٹس۔ یہ سائنس کی ڈیفینیشن، کہ یہ جو دنیا ہے اس کا مطالعہ کرنا، اس کو غور و کھوج کرنا، اس کے اوپر غور کرنا، اس کے اوپر آبزرویشنز کرنا، اور اس کے اوپر تجربے کرنا، ایکسپیریمنٹس کرنا، اس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ اور جو چیز ہمیں ایگزیکٹ، جب ہم اس جو قرآن کے اندر لفظ علم ہے نا، اگر اس علم لفظ کو بھی آپ ڈکشنری میں ڈالو گے تو سیم سائنس کے میننگز آپ کے سامنے آتے ہیں۔ گویا کہ آپ کہیں سارے لغات میں یہ چیز بھی پاؤ گے، کہیں ساری اردو ڈکشنریز میں سائنس کا مطلب علم ہی ہوتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ کوئی بھی علم، چاہے وہ دینی ہو یا وہ دنیاوی ہو، علم انسان کو خدا کے نزدیک لے کے جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا توجہ فرمائے۔ علم انسان کو کس کے نزدیک لے کے جاتا ہے؟ خدا کے نزدیک۔ بنا علم کے اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے اوپر دیکھو، جو چیزیں آسمان اور زمین کے اندر ہیں ان چیزوں کی طرف دیکھو۔ دیکھنے کا مطلب غور کرنا۔ یہ چیزیں صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو آسمان میں چمکتا سورج ہے نا، اس کو صرف دیکھنا نہیں ہے کہ یہ سورج ہے۔ یہ جو زمین کے اندر یہ جو چیزیں دی ہوئی ہیں، چاہے پہاڑ ہے، چاہے ہوا ہے، چاہے پانی ہے، چاہے یہ خود زمین ہے، یہ چیز دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ان چیزوں پہ غور کرنا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ میں نے کیسے بنایا ہے؟
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ان پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے قائم کیے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور اس زمین کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے بچھائی گئی. لفظ مقصد کیا ہے اللہ کا کہ انسان علم سے متعارف اس لیے ہو جائے کہ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کی ذات تک پہنچنا انسان کی بس ہے ہی نہیں. سب سے پہلے کہ اتنی اس کے جو تخیل کی بلندی اتنی ہے ہی نہیں، اتنی اس کے اندر کیپیسٹی بنائی ہی نہیں گئی ہے کہ اللہ کی ذات کو یہ خود دیکھ سکے، یہ خود پہچان سکے. البتہ اللہ کو پہچاننے کے لیے کیا ہے کہ زمین و آسمان میں جو آیات ہے ان کو پہچاننا ہے. یہ راستہ دکھاتے ہیں کہ اللہ کیا چیز ہے، اللہ کیا چیز ہے. ان تک پہنچنے کے لیے، ان آیات پہ غور و فکر کرنے کے لیے ہمارے پاس علم کا ہونا ضروری ہے. ورنہ وہ جو آیات میں نے پہلے آپ کے سامنے آیت بتائی، افلا یتدبرون القرآن، کہ اگر آپ قرآن پہ غور و خوض نہیں کرتے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر تدبر نہیں کرتے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر جو ہے ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے ہیں، عملا قلوب اقفالها، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل پہ تالا لگا دیا گیا ہو. تو جب تدبر نہیں آتا ہے تو مطلب کفر لگا ہے. تو انسان کو سائنسی تحقیق کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا لازمی ہے. یہ دنیا یوں ہی قائم نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لاجک ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. اور یوں تو جانور بھی بچے پیدا کرتا ہے، کھاتا ہے، نیند کرتا ہے، سوتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے وہ جو ایک انسان کے پاس ہے. لیکن انسان اور جانور کے بیچ میں کیا ہے کہ اس کے پاس عقل ہے. اور یہ جو عقل ہے یہی چیز اس کو جو ہے باقی مخلوق سے جو ہے مختلف کر دیتی ہے. آج جب ہم اپنے اس معاشرے کو دیکھتے ہیں، ہم آج بھی جو ہے بہت ساری ایسی ان کو بولے بلیم، دوش، ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے شاید ہم کچھ اور ہوتے، یہ چیز نہیں ہے شاید کچھ اور ہوتے. لیکن اب یہ چیزیں جو ہے اس دنیا کے اندر اس جدید ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے چلنا نہیں ہے. کبھی ہم لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے استاد نہیں ہے اس لیے ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں. آج ہمارے پاس سمارٹ فونز ہے، آج ہمارے پاس جو ہے سمارٹ کلاس رومز کی ڈیمانڈ آتی ہے. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ٹیچر کو گھر ہی بلا رہے ہیں. اب دنیا کے کسی بھی بہترین سے بہترین ٹیچر کا لیکچر سن سکتے. تو گویا کہ اب یہ چیز نہیں رہی. جہاں جہاں نیٹ ورک ہے وہاں پہ اس وقت 4G چل رہا ہے. تو 4G چل رہا ہے اس کا مطلب آپ یوٹیوب آپ کے پاس ہے، باقی سائٹس ہے آپ کے پاس، کوچنگ سینٹرز سے آپ جو ہے کورس جوائن کر رہے ہیں، اور آپ کے بچے گھر بیٹھ کے نیٹ، JEE مین، JEE ایڈوانس، بڑے بڑے کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز، IAS KAS جیسے امتحانات میں بیٹھتے اور پاس بھی ہوتے. اور ایسی مثالیں جو ہے ہم روزمرہ کے نیوز پیپرز میں آتی. ضرورت اس وقت ایک ہی ہے کہ ایک والدین اپنے بچے کو پڑھانے کی ذمہ داری لے، اور یہی اسلام نے اس کے اوپر فرض بھی کیا. تربیت کرنا والدین کا کام ہے، اور یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ ایک ماں باپ بنا تربیت کے ایک بچے کو کیا دے سکتے؟ کوئی چیز نہیں. کیوں؟ اس کی تقدیر تو مالک نے لکھی ہے، اس کے رزق کی ذمہ واری تو مالک کے پاس ہے، موت اور زندگی کی ذمہ واری تو اللہ نے لی ہے. تو ایک ماں باپ کیا دے رہا ہے؟ اگر تعلیم نہیں دے رہا ہے تو پھر کیا دے رہا ہے؟
تربیت دے، یہی سب سے بڑی ذمہ داری ایک والدین پہ بچے کی ہوتی ہے۔ ہمارے جو معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو پیدا کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کپڑا پہننا اور ان کو کھانا کھلانا شاید ہماری ذمہ داری نہیں۔ یہ چیزیں اللہ نے ذمہ لی ہے، اس چیز پہ آپ کا یقین ہونا چاہیے، اور آپ کے ذمہ جو چیز چھوڑی گئی ہے وہ کہ وہ آپ اس کو بہترین انسان بناؤ۔ دیکھو کہ آپ کا بچہ گھر سے اسکول جاتا ہے، کس کے ساتھ چلتا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کون اس کا دوست ہے، کون اس کو جو ہے صبح شام اس کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ وہ بولتے ہیں نا کہ استاد کے ساتھ چلے گا تو شاید استاد بنے گا، چور کے ساتھ چلے گا تو چور بنے گا۔ یہ کہاوت نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، الرجل علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ہے الفاظ ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے آپ کے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، جو وہ کرے گا وہی وہ بھی کرے گا۔ تو اپنے بچوں کو وہ بولتے ہیں نا ایک حساس چیز سمجھے، یہ بڑی حساس چیز ہے، اور یہ ذمہ داری ہمارے اساتذہ اکرام بھی ان پہ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیرونی ملکوں میں جو ہے ہمارے ہندوستان اور باہر میں یہ چیز تھوڑا سا کچھ الگ ہے۔ یہاں پہ استاد بڑے آسانی سے بنایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اگر آپ کو گن لینی ہو نا، بندوق، اس کی لائسنس آپ کو بہت مشکل، بڑے 30-40 ڈاکومنٹس پورے کرنے ہیں پہلے، یہ این او سی لاؤ، وہ این او سی لاؤ، سی آئی ڈی کی ویریفیکیشن لاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اگر آپ کو گیس کی دکان کھولنی ہے تو آپ کو بڑی ساری جو ہے ویریفیکیشنز چاہیے، بڑی ساری این او سیز چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی فرٹیلائزر، کوئی ڈرگز کی دکان کھولنی ہے تو آپ کو بڑے ساری چیزوں کو جو ہے پہلے جلنا۔ لیکن استاد کے لیے پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ یہاں باہر کے ملکوں میں یہ لائسنس بڑے آسانی سے مل جاتی ہے، لیکن ایک استاد کی لائسنس بہت آسانی سے نہیں ملتی۔ میں ایک کالم پڑھ رہا تھا تو اس میں مینشن کیا تھا یہ چیز کہ یہ اس لیے نہیں ہم آسانی سے دیتے ہیں کہ اگر کسی کا گیس والا دکان جو ہے کہیں بازار میں ہے، کوئی فرٹیلائزر کی دکان ہے، یا کوئی بندوق یا آرمز اینڈ ایمونیشنز کی دکان ہے جہاں پہ کوئی بارود وغیرہ بنایا جاتا ہے، اگر وہ پھٹ جائے گا تو اس کا نقصان اسی آس پاس کے محلے میں جائے گا۔ اگر وہ لائسنس ہولڈر جو ہے فیل ہو گیا اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں، ایک کسی بندے کو بندوق دے دی، اگر اس کو وہ بندوق جو ہے اس سے غلطی ہو جائے، وہ کتنے لوگوں کو مار لے گا، تب تک پکڑا جائے گا۔ لیکن ایک استاد کو اس لیے لائسنس باہر بہت آسانی سے نہیں ملتی ہے کیونکہ اس سے اگر تباہ ہو جائے تو نسلیں ہی تباہ ہو جاتی، یعنی بڑی حساس پروفیشن ہے یہ، اور استاد کی عزت کرنا بھی یہ سنت ہے۔ بلکہ یوں کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسے جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کو کس چیز پہ فخر ہے اس دنیا میں، انہوں نے کہا کہ دنیا میں جو بھی چیز مجھے عطا کی گئی ہے، جو بھی نعمت دی گئی ہے، میں سب کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن اگر کسی چیز پہ مجھے فخر ہے، ناز ہے، پراؤڈ فیل ہوتا ہے، وہ یہ کہ مجھے لوگوں کے لیے معلم بنا کے بھیجا گیا، استاد بنا کے بھیجا گیا۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ بڑی عزت دیتی ہے استاد کو، لیکن استاد کو معاشرے نے ذلیل کر دیا۔ اس کو کہیں پہ چور سمجھا گیا، سارے نہیں ہوتے، ایک آدھے کی وجہ سے یہ پورا طبقہ جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ چیز ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو استاد صحیح ہے اسے استاد مانا جائے،
اور اس استاد کی عزت کرنا ہم لوگوں کے لیے سنت ہے. اور جو استاد صحیح نہیں ہے اس کو کوشش کریں سدھارنے کی. آج کون بخشتا ہے کسی کو؟ آج تو 2 منٹ میں موبائل فون، وہ ویڈیو، وہ میڈیا کہہ رہا خوش. تو میں زیادہ دیر تک آپ لوگوں کے بیچ نہیں رہنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے پاس جہاں دریا ہو وہاں پہ چشموں کی کیا ضرورت ہے. تو یہاں پہ آپ لوگوں کے بڑے استاد ہیں، ہمارے استاد ہیں، تو ان کے بیچ میں کوئی بھی چیز کہنا پھر کہیں وہ غلط نہ ہو. تو لیکن ایک چیز ہے کہ علم کے ساتھ ایک اور چیز خود ہی ہونی چاہیے، جو بچوں کو سکھانی چاہیے، جو بچوں کو بتانی چاہیے کہ یہ خود ہی کیا ہے. وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ جس قوم کے بچے نہ ہو خوددار و ہنرمند، جس قوم کے بچے نہ ہو خوددار و ہنرمند، اس قوم سے تاریخ کے معمار نہ ڈھونڈو. وہاں سے تاریخ کے معمار پیدا نہیں ہوتے، وہاں سے ستارے پیدا نہیں ہوتے. تو یہ جو علم اور یہ خودی، یہ دونوں چیز جب تک نہ ہمارے ان نوجوانوں میں، ہمارے ان بچوں میں آ جائے گی، تب تک جو ہے ہم لوگوں کو دوش رہے گا. اب کون آ کے ہمارے یہاں پہ گیزٹڈ آفیسر بنے گا؟ بچوں نے خود بننا ہے. اب اگر ہم یہ بولے کہ ہمیں جو ہے استاد ملنا چاہیے IAS، پھر ہم KAS بنے، تو وہ تو کبھی نہیں آئے گا نا. پھر کسی نہ کسی کو تو یہ کھڑا ہونا ہے، ذمہ داری اپنے کاندھے پہ لینی ہے، ڈاکٹر بننا ہے. اب موٹیویشن کے لیے ہم لوگوں کو ویڈیوز نہیں دیکھنے، لوگوں کے یا ٹیچرز کے لیکچرز نہیں سننے، بلکہ ہماری موٹیویشن خود ہی اعلیٰ کا ہے. جس کسی کو ڈاکٹر بننا ہے وہ جا کے 2-4 دن ہمارے ہاسپٹلوں کا وزٹ کر لے. جس کسی نے استاد بننا ہے تو ہمارے کئی سارے ایسے سکول ہیں جہاں پہ بچے 12ویں پاس ہوتے ہیں لیکن بہت کم آتا ہے. تو غرض یہ کہ ہر انسان کو اس دنیا میں آنا ہے اور اپنی ذمہ داری اٹھانی ہے. جب تک نہ وہ ذمہ داری سے اس دنیا میں آئے گا. تو ادھر ہمارے سامنے کچھ ڈیمانڈز بھی آپ کے مولوی صاحب نے رکھی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا تبصرہ کریں اس پہ. ہم کوشش ضرور کریں گے کہ اگر اللہ نے ساتھ دیا اور ہمیں حکومت نے وقت دیا، تو ورنہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہم لوگوں سے بہت پہلے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں چھینی جائیں گی الیکشن کے چکروں میں. اگر کوئی سال یا 6 مہینے دیے گئے تو یہ آپ لوگوں سے پرومس ہے کہ آپ کے اس سکول میں جو ہے ہم سمارٹ کلاس روم انٹروڈیوس کریں گے. اور میں ذاتی طور پہ اس چیز کا بڑا حامی ہوں کہ لائبریریز اور سمارٹ کلاس رومز جب تک ہم انٹروڈیوس نہ کریں. ہم نے اس بار بھی پچھلے بار ہائر سیکنڈری کھڑی میں اس کا آغاز کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کھڑی کے اندر 3 لائبریریز کا بھی آغاز کرایا تھا. تو اس سال جو ہے ہم نے ناچلنا ہائی سکول میں، منڈکباس سکول میں، مہو ہائر سیکنڈری کے اندر بڑے سارے سکولوں میں جو ہے سمارٹ کلاس روم کے لیے جو ہے وہ کوشش رکھی ہے. تو انشاءاللہ اس سال کی جو پلاننگ ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو نیکسٹ ایئر جو ہے آپ لوگوں کے لیے اس چیز کا انتظام کیا جائے گا. تب تک کے لیے آپ صبر و تحمل میں رہیں گے. اور باقی جو آپ کی اولڈ بلڈنگ ہے، دیکھیں ساری ڈیمانڈز، آپ کی ڈیمانڈز ہونی چاہیے، مانگ بننی چاہیے، بار بار بولنا چاہیے، تنگ لانا چاہیے بڑوں کو بھی، اور خود بھی بول بول کے تنگ آنا چاہیے. کیوں؟ مانگنے سے ہی چیزیں ملتی ہے. تب تک یہ دنیا نہیں جائے گی جب تک نہ آپ کی یہ ساری ڈیمانڈز کوئی نہ کوئی فلفل کر کے ہی دے گا. چلے اگر ہم سے نہ ہو سکے، کوئی میڈم سے نہ ہو سکے، کسی اور سے نہ ہو سکے، لیکن ایک وقت تھا کہ تراگن والے یہاں پہ بولتے تھے کہ یہاں روڈ ہی نہیں دے رہا ہے کوئی. بزلا کے لوگ بھی یہی بول رہے تھے، یار ہمارے کو 15 سال ہو گئے
وہ کاٹ رہا ہے، یہ کاٹ دیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. لیکن بیچ میں کورونا آیا، شاید آپ لوگوں کے لیے بہتر تھا. لیڈرز بند ہو گئے ہیں اور وقت ایسا آ گیا کہ آپ لوگوں کی یس روڈ سن اس کھنت سن تو گنتی بلچیوں سے اس کو جو ہے کھود تو دیا، ایٹ لیسٹ شروعات تو کر دی، فارسٹ سے کلیئرنس تو مل گئی. تو یہ جو ہے آپ لوگ جب بار بار مانگو گے پرابلمس نہیں رہتی ہے، یہ حل ہو ہی جاتی ہے. آج ایک پرابلم ہے، کل نہیں ہوگی. روڈ آ جائے گا، اس کے بعد میکڈن کی پرابلم ہوگی. جب تک نہ بی ٹی ہوگا تب تک نہیں چلے گا. وہ آ جائے گا، پھر یہ آئے گا کہ گاڑیوں کو بیک ہونا پڑتا ہے، اب اس کو اپ گریڈیشن ہونی چاہیے، اب اس کو کشادہ کرنا ہے. یہ پرابلمس بڑھتی رہتی ہے ایک کے بعد دوسری، کیونکہ ڈیولپمنٹ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ لائف لانگ پروسیس، یہ چلتا رہتا ہے. ہاں اتنا ہے کہ ہم لوگوں کو بدقسمتی یہ چیز ہے کہ بنیادی جو سہولیات ہے ہماری، بیسک ایمینٹیز جو ہماری ہے، ہم ان سے بھی فقدان ہیں. وہ چیزیں نہیں مل پائی ہمیں آج تک، اس چیز کا افسوس ہے. تو یہ جو آپ کے پرابلمس ہیں ان کو ہم ضرور غور کریں گے، جو ہم لوگوں تک ہے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. جو ہم لوگوں سے نہیں ہوتی ہے، بار بار آواز ہم بھی آپ لوگوں کی طرح اٹھائیں گے. اور جب تک نہ یہ پوری ہو جائیں تب تک چپ ہی نہ بیٹھنا ہے. تو آخر پہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چند اشعار اسی جو ہماری ایک پسندیدہ غزل ہے اقبال کی، اسی کے ایک اور سٹینزے کو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا. مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا. کھرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر. جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے.